السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور دوستو، سن 1939 سے لے کے سن 1945 تک 6 سال دنیا کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ ویسی بے چینی اور ویسا خطرہ اور ویسا لوگوں کا سہمے پھرنا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد. 10,000 سالہ انسانی تاریخ جو معلوم ہے اس میں کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا جیسا زمانہ وہ 6 سال کا تھا. جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی اور لوگ اپنے آپ کو یوں خطرے میں محسوس کرتے تھے کہ جیسے برف کی باریک تہہ پہ چل رہے ہیں اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے اور وہ ڈوب سکتے ہیں. عام جنگیں تو ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ، ایک قبیلے کی دوسری قبیلے کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بین البر اعظمی جنگ تھی، بر اعظم کی بر اعظم کے ساتھ. اور 6 سال میں 1 کروڑ انسان جنگ کی نظر ہو گئے. 1 کروڑ انسان مارے گئے. ہواؤں کے اندر پرندے نظر نہیں آتے تھے. بارود کی ایسی سمیل تھی کہ جنگ کے ختم ہونے کے کئی ماہ بعد تک آتی رہی. ہر جگہ میدان جنگ بن گئی تھی. سمندر بھی، میدان بھی، پہاڑ بھی، وادیاں بھی، فضا بھی، خلا بھی، سب میدان جنگ بن گئے تھے. اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندر کے کناروں پر بارود اگلتی ہوئی توپیں اپنا کام کر رہی تھیں اور بہت بڑا خون خرابہ ہوا، بہت بڑا خون خرابہ ہوا. ایک انسان قتل ہو جائے تو اس کے گھر والوں کی راتوں کی نیندیں ان سے روٹھ جاتی ہیں. یہاں 1 کروڑ انسان اس جنگ کی نظر ہو گیا. جنگل کے درندے مارے گئے. سمندر کی مچھلیاں مر کے سمندر کے اوپر تیر رہی تھی. بڑی خطرناک جنگ تھی. امریکہ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوا تھا. امریکہ کا بحری بیڑا ایک جگہ کھڑا تھا. جاپان نے امریکہ کے اس بحری بیڑے پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا. امریکہ بھی میدان میں کود آیا. امریکہ نے آتے ہی جنگ کو ختم کر دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945 3 دن کے وقفے سے اس نے جاپان کے اندر 2 میزائل بلکہ ایٹم بم گرائے. امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے اس زمین پر ایٹم بم کو گرایا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا. ان کے 2 شہر وہ اس کی نظر ہو گئے. جب اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا تو جنگ ختم ہو گئی. اب جنگ جب اپنی پوری تباہیوں کے ساتھ ختم ہوئی، 1 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے.
اور شہروں کے شہر ویران ہو گئے، نسلیں برباد ہو گئیں، سمندروں کے پانی اور جنگل لوگوں کی لاشوں سے بھر گئے، لاشوں کو دفنانے والے کوئی نہیں تھے۔ جب اتنا برا حال ہو چکا، جنگ ختم ہو چکی، تو یورپ کا ایک بڑا نامور صحافی تھا، بہت بڑا تجزیہ نگار تھا، اس کو کہتے تھے جے بی شاہ، اس کا نام تھا جے بی شاہ۔ جے بی شاہ نے ایک محفل میں تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنانے کے لیے سارا پس منظر بیان کیا۔ جب جنگ ختم ہو چکی تو ایک پروگرام میں جے بی شاہ اور اس کے چند دوست جنگ کی ہولناکیوں پر، اس سے ہونے والے خطرے پر تبصرہ کر رہے تھے، تو جے بی شاہ کہنے لگا کہ جنگ عظیم دوم رک سکتی تھی، جنگ عظیم دوم رک سکتی تھی اگر محمد کو ثالث بنا لیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو عیسائی تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عقیدت نہیں، لیکن وہ اپنی سمجھداری اور جو اس نے تاریخ کا اور اقوام عالم کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس کی روشنی میں اس نے یہ جملہ پاس کیا کہ تاریخ کہنے لگا کہ جنگ عظیم دوم رک سکتی تھی، یہ خون خرابہ جو ہوا یہ نہیں ہونا تھا، یہ جو شہروں کے شہر ویران ہوئے یہ نہیں ہونے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنا لیا جاتا۔ قریب بیٹھے ہوئے دوستوں نے کہا کہ یار کیا بات کرتا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے جبکہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اس نے کہا میں کسی عقیدت میں نہیں، میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں نے تاریخ پڑھی ہے اور ساری تاریخ میری نظر کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ اتنی جنگجو تھی کہ ان کے بعض قبائل پیدا ہونے والے بچے کو جو گڑتی دیتے تھے وہ خنجر کی نوک پر چیتے اور شیر کا خون لگا کر بچے کو گڑتی دیتے تھے کہ وہ بچے کو پیغام دیتے تھے کہ تو نے بھی ویسا ہی خون خوارانہ زندگی بسر کرنی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور تو نے بھی دشمن کو جو ہے پھاڑ کے رکھ دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ تو یہاں تک وہ لوگ خون خوار تھے، خون خرابے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اور لوگوں کو قتل کرنا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا، اور اس قدر وہ جنگجو لوگ تھے۔ اتنے جنگجو لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو محبتوں کا درس بانٹا اور ان کو جو آپس میں قریب کیا اور ان میں جو اتفاق پیدا کیا، اور اس اتفاق کی کوئی پوری دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ عظیم دوم میں ثالث مان لیا جاتا تو اتنا بڑا خون خرابہ نہیں ہونا تھا۔ بہت بڑا خراج عقیدت پیش کیا اس عیسائی نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، جب کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپناتا ہے تو سب سے پہلا اور فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل محبت سے بھر جاتے ہیں، دلوں میں محبت قائم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک مریض تڑپتا ہوا، درد کی وجہ سے تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں بڑی شدید درد ہو رہی ہے، یا میرے جسم کے فلاں حصے میں بڑی درد ہو رہی ہے، اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو درد کا انجیکشن لگاتا ہے۔
اور 2-3 منٹ میں وہ درد اس کا اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو انجیکشن لگا کے اس کی بے چینی اور اس کے تڑپنے والی کیفیت کو ختم کرتا ہے، اس کے درد کو ختم کرتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب اپنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے دلوں میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت لوگوں میں محبتیں بانٹنے میں ہوئی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوئی۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں محبت کا سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے پر ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے محبت ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، سن 10 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے، نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے تقریباً 28 عیسائی بڑے بڑے ان کے پادری تھے اور باقی دوسرے عیسائی بھی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے نہیں آئے۔ مناظرہ چھوٹی چیز ہے، نظریاتی جنگ جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی انتہا وہ مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلے کا کیا مطلب ہے کہ دونوں فریقین ایک میدان کے اندر نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو تو باقی رکھ، دوسرے کو تو غرق فرما دے، تباہ و برباد فرما دے۔ دونوں دعا کرتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائی وہ مباہلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہراتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عبادت کرنی ہے اپنے مذہب کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو جو پرلے درجے کے کافر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے تو مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی کہہ رہے ہیں۔ اتنے بڑے عیسائی، اتنے بڑے کافر اور کافروں کے سردار پادری وہ کہتے ہیں جی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صحابہ کرام سے خالی کروایا اور کہا کہ تم عبادت کر لو، اور انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کی۔ اس سے بڑی محبت آپ کو کہاں ملے گی؟ انہوں نے عبادت کی اور پھر وہ مباہلہ نہیں کر سکے۔ کیسے کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، ان کی کتابیں چیخ چیخ کے ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو آمنہ کا لال ہے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، یہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے، اور ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اپنا ثالث قرار دے دیں، میاں بیوی کی جب کلش ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کی ہو جاتی ہے، پڑوسی کی ہو جاتی ہے، دوست کی ہو جاتی ہے، تو یقین مانو اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا ثالث بنا لیں تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں اور رحمتوں سے ہماری زندگی بھرپور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عظیم تعلیمات دی ہیں ان میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسن اخلاق اور اچھی عادات کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، ساری انسانیت کو اچھی عادات پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان اچھی عادات میں، اچھی صفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر تم سے غلطی ہو جائے
تو تم معافی مانگ لو، اور اگر کوئی آ کے تم سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو گویا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ثالث بنا لیا۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، اور اگر کوئی تم سے آ کے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو۔ معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، غلطی ہو جانے سے انسان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ غلطی تو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوئی تھی، جو ہمارے ابا جان ہیں، اور غلطی ہو جانا حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، وراثت میں ملی ہے غلطی۔ اور پھر اس غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگنا، یہ بھی ہمیں اپنے ابا سے میراث ملی ہے، کسی عام بندے سے نہیں ملی۔ غلطی کرتے وقت ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہم غلطی کر گزرتے ہیں، پھر اس غلطی سے جو ہماری روح کے اندر پھٹن آ گئی ہے، معافی کے ذریعے سے اس پھٹن کی سلائی کرتے ہوئے ہمیں ندامت کیوں ہو؟ جو شخص غلطی پر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روح کی پھٹن کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ معافی مانگنا کسی چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے۔ معافی جو نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے چھوٹے ایمان والا، بڑے چھوٹے دل والا ہے۔ معافی مانگ لینا بڑے ایمان والے کا کام ہے، بڑے دل والے کا کام ہے۔ معافی مانگنے سے انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ معافی مانگنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا معافی مانگنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کوئی چھوٹے ظرف والا بندہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ جس طرح آپ نرسری اور پریپ میں پڑھنے والے بچے کو 5,000 روپے کا نوٹ دے کے اسکول نہیں بھیجتے، بیٹا میرے پاس کھلے نہیں ہیں، یہ 5,000 لے لو، 50 روپے خرچ کر کے 4,950 روپے مجھے واپس لا دینا۔ آپ کبھی بھی بچے کو 5,000 کا نوٹ نہیں دیتے کہ واپسی پہ مجھے لا دینا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے دل والا ہے، جو چھوٹے ایمان والا ہے، وہ معافی مانگنے والی کرنسی کو نہیں سنبھال سکتا۔ آپ کسی بڑے مال میں جاتے، مہنگی سے مہنگی اشیاء ہیں وہاں، ہزاروں روپے سے چیزوں کی قیمت وہاں شروع ہوتی ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، جا کہتے ہیں کہ مجھے 50 روپے والی کوئی چیز چاہیے، جناب 50 والی چیز یہاں کوئی نہیں ہے، 1,000 سے اوپر کی بات کریں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، یہاں تو 50 ہزار والی چیزیں، 50 روپے والی کوئی آئٹم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس طرح 50 روپے میں وہاں سے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی، کرنسی بہت تھوڑی ہے، اسی طرح نبوت کی جو صفات ہیں وہ چھوٹے سے دل اور چھوٹے سے ظرف سے نہیں خریدی جا سکتی، ان میں سر فہرست معافی مانگنا ہے۔ معافی مانگ لینا انسان کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب کوئی معافی مانگنے آئے اس کو معاف کر دینا، یہ بھی بڑی عظیم صفت، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت، یہی پر معافی تلافی ہو جانی چاہیے۔
اپنے معاملات کو مرنے سے پہلے نمٹا لینا چاہیے، رنجشوں کو دور کر لینا چاہیے۔ کس وقت موت آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے، اتنا بوجھ انسان کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کون ہے جو حقوق کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے؟ لہذا معافی مانگ لینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان ہے۔ وفات سے چند دن قبل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین طبیعت خراب ہے، پوچھا کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو وہ یہیں پر بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آپ جنگ میں صفیں سیدھی کروا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی، فرمایا بدلہ لے لو۔ میں ایسے کیسے بدلہ لوں جب آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر تو ننگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کر لیا، اپنی کمر اس کے سامنے کر دی کہ لو بدلہ لے لو۔ وہ چمٹ کے آپ کی مہر نبوت کو چومنے لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے دل میں تو یہ تھی بات کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوموں، آپ کے بدن کو چوموں، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معافی مانگی نا، تو چھوٹے انسان کا کام نہیں ہوتا۔ اور معاف کر دینا بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی میرے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ میرے کسی دوست نے، میرے کسی پڑوسی نے، یا میرا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، اس نے جو میرا حق مارا ہے، اس نے جو غلطی کی ہے، اس غلطی کو اس غلطی کے ساتھ تولا جائے جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے۔ جو میرا اس نے حق مارا ہے وہ تو ایک ذرے کے برابر ہے، اور جو میں نے اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کیا ہے وہ صحراؤں کے برابر ہے۔ ایک ذرے کو میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے ایک ذرے کو تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بندہ آ کے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو تو معاف نہیں کر رہا، اور مجھ سے تو معافی کی امید کیسے لگاتا ہے؟ لہذا اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے اس کو فوراً معاف کر دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ پروگرام تشکیل دیا کہ ہم نے علی الاعلان جا کے مکہ فتح نہیں کرنا، ہم نے چپکے سے جانا ہے تاکہ کوئی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اچانک سے ہم نے جا کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے، اگر ان کو پہلے پتہ لگے گا وہ تیاری کر کے میدان میں آ جائیں گے، پھر لڑائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑائی سے بچتے تھے، لہٰذا یہ آپ نے طے فرمایا کہ ہم نے چپکے سے جا کے مکہ پر قبضہ کر لینا ہے، مکہ کو فتح کر لینا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہے مکہ فتح کرنے کا وہ آپ نے چپکے سے جانا ہے۔ ان کے کچھ اہل و عیال وہاں مکہ میں تھے، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ انہوں نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا
ایک عورت کو پیسے دیے، سواری دی اور لکھ کے دیا کہ مکہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے لو لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی کے راز کو فاش کر دینا کتنی بڑی غلطی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام سارے کا سارا زیر و زبر ہو جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی روح یہ تھی کہ چپکے سے جا کے مکہ پر فتح پانی ہے، اور حاتب بن ابی بلتع جو بدری صحابی ہیں وہ ایک عورت کو پیسے دے رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں کہ چپکے سے جاؤ اور جلدی سے جا کے مکہ والوں کو بتا دو۔ جی میں کیا تھا کہ مسلمان اچانک جائیں گے، کہیں میرے اہل و عیال کو نقصان نہ ہو۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ حاتب بن ابی بلتع کیا کر گزرے ہیں۔ ایک عورت سارا نامی اس کو پرچی دی، اس نے اس پرچی کو اپنے بالوں میں چھپایا، اوپر بالوں کے اندر چھپا لیا، اور اونٹ پر سوار ہو کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ، حاتب بن ابی بلتع نے یہ کر دیا ہے، اور فلاں وادی کے اندر سارا نامی عورت ہے، آپ کا راز فاش ہو جائے گا، جا کے اس کو پکڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان تینوں کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر وہ عورت ہے، جاؤ جا کے اس سے پکڑو، اور اس کے پاس ایک چٹ ہے، ایک خط ہے، اس کو لے کے آؤ۔ یہ تینوں حضرات وہاں پہنچ گئے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ وہ عورت وہیں پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تیرے پاس ہے ہم وہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ کہتے میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ جب انہوں نے کافی اس پر اصرار کیا اور اس نے مسلسل انکار کیا، تو حضرت علی نے کہا تجھے پتہ ہے ہمیں کس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے؟ ہمیں اس نے کہا ہے جو کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو۔ ہم تیرا احترام کر رہے ہیں، اگر تو خط نہیں دے گی تو ہمیں زبردستی نکلوانا آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان کا لہجہ اور ان کا عزم، اس نے خط نکال کے دے دیا۔ یہ تینوں حضرات اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع کو بلایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ نبی کا راز فاش کر دیا، اور وہ راز بھی کوئی چھوٹا نہیں، فتح مکہ کا راز۔ 10,000 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا، اتنا بڑا راز وہ تو نے فاش کرنا تھا۔ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی ایسے معافی نہیں ہے، میری تلوار اس کا کام تمام کرے گی۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان پر سخت غصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع کی اس غلطی کے بعد پتہ کیا فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ بدر کے اندر صحابہ شریک ہوئے تھے، بدر کے بعد وہ جو بھی غلطی کریں، بدر کے بعد ان کی جو بھی غلطی ہو اللہ نے وہ معاف فرما دی ہے۔ لہٰذا حاتب بن ابی بلتع کو اب کوئی کچھ نہ کہے، اور ان کو اسی وقت معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی بڑی غلطی اور فوراً معاف کر دی۔ تو معاف کر دینا یہ نبی کی صفت، معافی مانگنا بھی نبی کی صفت ہے، معاف کر دینا بھی۔ اگر یہ ہوگا تو چین اور سکون سے زندگی بھر جائے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پریشانیاں، ساری عدالتیں بھری پڑی ہیں، کچہریاں بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کے ہر پہلو کو اپنانے کی، زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔